بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الشعراء پارٹ نمبر 1۔ توسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی۔ نمبر 1، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید تو گھونٹ مارے اپنے جان اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے۔ نمبر 2، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں اتاریں ان پر آسمان سے ایک نشانی، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے نیچے۔ نمبر 3، وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور نہیں پہنچتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان سے نئی جس سے منہ نہیں موڑتے۔ نمبر 4، فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، سو یہ تو جھٹلا چکے، اب پہنچے گی ان پر حقیقت اس بات کی جس پر وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔ نمبر 5، اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا نہیں دیکھتے وہ زمین کو کتنی اگائیں ہم نے اس میں ہر قسم کی خاص چیزیں۔ ان فی ذلک لآیۃ، اس میں البتہ نشانی ہے۔ وما، اور۔ تفسیر نمبر 1، یہ اس کتاب کا اعجاز کھلا ہوا ہے، احکام واضح ہیں اور حق کو باطل سے الگ کرنے والی ہے۔ نمبر 2، کفار پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شفقت، یعنی ان بدبختوں کے غم میں اپنے کو اس قدر گھلانے کی ضرورت نہیں، کیا ان کے پیچھے آپ اپنی جان کو ہلاک کر کے رہیں گے؟ دل سوزی اور شفقت کی بھی آخر ایک حد ہے۔ نمبر 3، اللہ اختیار کو سلب نہیں کرنا چاہتا، یعنی یہ دنیا ابتلا کا گھر ہے جہاں بندوں کے انقیاد و تسلیم اور سرکشی کو آزمایا جاتا ہے، اس لیے حکمت الہی مقتضی نہیں کہ ان کا اختیار بالکل سلب کر لیا جائے، ورنہ خدا چاہتا تو کوئی ایسا آسمانی نشان دکھلاتا کہ اس کے آگے زبردستی سب کی گردنیں جھک جاتی، بڑے بڑے سرداروں کو بھی انکار و انحراف کی قدرت باقی نہ رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں کیا، ہاں وہ نشان بھیجے جنہیں دیکھ کر آدمی حق کو سمجھنا چاہے تو بآسانی سمجھ سکے، اور کبھی کبھی مغلوب ہو کر گردن جھکانے سے مفر بھی نہ ملے۔ نمبر 4، پند و نصیحت سے اعراض، یعنی آپ جن کے غم میں پڑے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ رحمان اپنی رحمت و شفقت سے جب ان کی بھلائی کے لیے کوئی پند و نصیحت بھیجتا ہے، یہ ادھر متوجہ نہیں ہوتے بلکہ منہ پھیر کر بھاگتے ہیں، گویا کوئی بہت بری چیز سامنے آ گئی۔ نمبر 5، یعنی صرف معمولی اعراض ہی نہیں، تکذیب و استہزاء بھی ہے، سو ان قریب دنیا اور آخرت میں اپنے کرتوت کی سزا بھگتیں گے، تب اس چیز کی حقیقت کھلے گی جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے بہت سے لوگ نہیں ماننے والے۔ نمبر 1، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ نمبر 2، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جا اس قوم گنہگار کے پاس، قوم فرعون الا یتقون، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ نمبر 3، قال رب انی اخاف ان یکذبون، بولا اے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلائیں، ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون، اور رک جاتا ہے میرا جی اور نہیں چلتی ہے میری زبان، سو پیغام دے ہارون کو۔ نمبر 4، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ، اور ان کو مجھ پر ہے ایک گناہ کا دعویٰ۔ نمبر 5، سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں۔ نمبر 6، قال کلا، فرمایا کبھی نہیں، فاذهبا بآیاتنا انتما انا معکم مستمعون، تم دونوں جاؤ لے کر ہماری نشانیاں، ہم ساتھ تمہارے سنتے ہیں۔ نمبر 7، فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، سو جاؤ فرعون کے پاس اور کہو ہم پیغام لے کر آئے ہیں پروردگار عالم کا، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ نمبر 8، قال الم نربک فینا ولیدا ولبست، بولا کیا نہیں پالا ہم نے تجھ کو اپنے اندر یہاں لڑکا سا۔ نمبر 9، اور رہا۔ تفسیر نمبر 1، کیا یہ زمین میں غور و خوض نہیں کرتے، یعنی یہ مکذبین اگر ایک بیش پا افتادہ زمین میں ہی کے احوال میں غور کرتے تو مبدا و معاد کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کافی ہو سکتی تھی۔ کیا دیکھتے نہیں کہ اسی کرکری اور حقیر مٹی سے کیسے عجیب و غریب رنگ برنگ پھل پھول اور قسم قسم کے غلے اور میوے ایک مضبوط نظام تکوین کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں؟ کیا یہ اس کی دلیل نہیں کہ کسی لامحدود قدرت و حکمت رکھنے والے صانع نے اس پر رونق چمن کی گلکاریاں کی ہیں، جس کے قبضہ میں وجود کی باغ ہے، اور وہی
جب چاہے اسے ویران کر سکتا ہے اور ویرانی کے بعد دوبارہ آباد کر سکتا ہے۔ پھر ان آیات تکوینیہ کو سمجھ لینے کے بعد آیات تنزیلیہ کی تصدیق میں کیا اشکال رہ جاتا ہے؟ ہاں، ماننا ہی منظور نہ ہو تو الگ بات ہے۔ نمبر 2، یعنی زبردست تو ایسا ہے کہ نہ ماننے پر فوراً عذاب بھیج سکتا تھا، مگر رحم کھا کر تاخیر کرتا ہے کہ ممکن ہے اب بھی مان لے۔ آگے عبرت کے لیے مکذبین کے چند واقعات بیان فرمائے ہیں جن سے ظاہر ہوگا کہ خدا نے ان کو کہاں تک ڈھیل دی۔ جب کسی طرح نہ مانے تو پھر کیسے تباہ و برباد کیا۔ ان میں پہلا قصہ قوم فرعون کا ہے جو بیشتر سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ وغیرہ میں بالتفصیل گزر چکا، وہاں کے فوائد ملاحظہ کر لیے جائیں۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ کا واقعہ، تم جا کر انہیں خدا کے غصے سے ڈراؤ۔ نمبر 4، حضرت ہارون کو اپنا نائب بنانے کی درخواست، یعنی پوری بات سننے سے پہلے یہ جھٹلانا شروع کر دیں گے اور مجلس میں کوئی تائید کرنے والا نہ ہوگا۔ ممکن ہے اس وقت ملول اور حزین ہو کر طبیعت رک جائے، دل نہ کھلے اور زبان میں کچھ لکنت پہلے ہی سے ہے، تنگ دل ہو کر بولنے میں زیادہ رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے میری تقویت و تائید کے لیے اگر ہارون کو، جو مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، میرا شریک حال کر دیا جائے تو بڑی مہربانی ہو۔ نمبر 5، یعنی ایک قبطی کے خون کا دعویٰ جس کی تفصیل سورہ قصص میں آئے گی۔ نمبر 6، یعنی دعوت و تبلیغ سے پہلے ہی میرا کام تمام نہ کر دیں کہ یہ وہی شخص ہے جو ہمارے آدمی کا خون کر کے بھاگا تھا۔ ایسی صورت میں فرض تبلیغ کس طرح ادا ہوگا؟ نمبر 7، حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کو فرعون کی طرف بھیجنا، یعنی کیا مجال ہے کہ ہاتھ لگا سکیں؟ جاؤ، اپنی استدعا کے موافق ہارون کو بھی ساتھ لو اور ہمارے دیے ہوئے معجزات و نشانات لے کر وہاں پہنچو۔ ان نشانات کے ساتھ ہوتے ہوئے تم کو کیا ڈر، اور نشان کیا، ہم خود ہر موقع پر تمہارے ساتھ ہیں اور فریقین کی گفتگو سن رہے ہیں۔ نمبر 8، بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ۔ بنی اسرائیل کا وطن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سبب سے مصر میں آ رہے، وہاں ایک مدت گزری، اب ان کو حق تعالیٰ نے ملک شام دینا چاہا۔ فرعون ان کو نہ چھوڑتا تھا کیونکہ ان سے غلاموں کی طرح بیگار میں کام لیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی آزادی کا مطالبہ فرمایا۔ نمبر 9، حضرت موسیٰ اور فرعون کا مکالمہ، یعنی تو وہی نہیں جس کو ہم نے اپنے گھر میں بڑے ناز و نعم سے پالا پوسا اور پرورش کر کے اتنا بڑا کیا، اب تیرا یہ دماغ ہو گیا کہ ہم ہی سے مطالبات کرتا اور اپنی بزرگی منواتا ہے۔ فینا من عمرک سنین، تو ہم میں اپنی عمر سے کئی برس، یعنی برسوں۔ نمبر 1، وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اور کر گیا تو اپنی وہ کرتوت جو کر گیا۔ نمبر 2، اور تو ہے ناشکر۔ نمبر 3، قال فعلتها اذا وانا من الضالین، کہا کیا تو تھا میں نے وہ کام اور میں تھا چوکنے والا۔ نمبر 4، ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، پھر بھاگا میں تم سے جب تمہارا ڈر دیکھا، پھر بخشا مجھ کو میرے رب نے حکم اور ٹھہرایا، یعنی مقرر کیا مجھ کو پیغام پہنچانے والا۔ نمبر 5، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور کیا وہ احسان ہے جو تو مجھ پر رکھتا ہے کہ غلام بنایا تو نے بنی اسرائیل کو۔ نمبر 6، قال فرعون وما رب العالمین، بولا فرعون کیا معنی پروردگار عالم کا۔ نمبر 7، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہا پروردگار آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اگر تم یقین کرو۔ نمبر 8، قال لمن حولہ الا تستمعون، بولا اپنے گرد والوں سے کیا تم نہیں سنتے ہو۔ نمبر 9، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہا پروردگار تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ نمبر 10، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم، بولا تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ تفسیر۔ نمبر 1، اتنے برسوں تک کبھی یہ دعوے نہ کیے، اب یہاں سے نکلتے ہی رسول بن گئے۔ نمبر 2، یعنی جو کرتوت کر کے بھاگا تھا قبطی کا خون، اسے ہم بھولے نہیں۔ نمبر 3، یعنی ہمارے سب احسانات بھلا کر لگا پیغمبری کے دعوے کرنے، اس وقت تو بھی والعیاذ باللہ انہی میں کا ایک تھا جن کو آج کافر بتلاتا ہے۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو جواب، یعنی قبطی کا خون میں نے دانستہ نہیں کیا، غلطی سے ایسا ہو گیا، مجھے کیا خبر تھی کہ ایک مکہ مارنے میں جو تعذیب کے لیے تھا اس کا دم نکل جائے گا۔ فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، سورۃ القصص، رکوع نمبر 2۔ نمبر 5، یعنی بے شک میں خوف کھا کر یہاں سے بھاگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ مجھے نبوت و حکمت عطا فرمائے، اس نے اپنے فضل سے مجھے سرفراز کیا اور رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا۔
یہ بجائے خود میری صداقت کی دلیل ہے کہ جو شخص تم سے خوف کھا کر بھاگا ہو پھر اس طرح بے خوف و خطر تنہا تمہارے سامنے آ کر ڈٹ جائے۔ نمبر 6، یعنی بچپن میں میری پرورش کا احسان جتلانا تجھے زیب نہیں دیتا؟ کیا ایک اسرائیلی بچے کی تربیت سے اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ تو نے اس کی ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، بالخصوص جب کہ اس بچے کی تربیت بھی خود تیرے زہرہ گداز مظالم کے سلسلے ہی میں وقوع پذیر ہوئی ہو؟ نہ تو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا، نہ خوف کی وجہ سے میری والدہ تابوت میں رکھ کر مجھے دریا میں چھوڑتی، نہ تیرے محل سرا تک رسائی ہوتی۔ ان حالات کا تصور کر کے تجھ کو ایسے احسان جتلاتے ہوئے شرمانا چاہیے، اور صاف بات یہ ہے کہ جس پروردگار نے تجھ جیسے دشمن کے گھر میں میری پرورش کرائی، اسی نے آج تیری خیرخواہی کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ نمبر 7، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرعون کا سوال، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فقولا انا رسول رب العالمین کے امتثال میں اپنے کو رب العالمین کا پیغمبر کہا۔ اس پر فرعون جہو و تعنت اور ہٹ درمی کی راہ سے بولا، الیاذ باللہ، رب العالمین کیا چیز ہوتی ہے؟ میری موجودگی میں کسی اور رب کا نام لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیونکہ اس شقی ازلی کا دعویٰ تو اپنی قوم کے روبرو یہ تھا، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں سمجھتا، اور انا ربکم الاعلی، تمہارا بڑا پروردگار میں ہوں۔ چنانچہ اس کی قوم کے لوگ بعض تو انتہائی جہل و بلادت سے اور بعض خوف یا طمع سے اسی کی پرستش کرتے تھے، گو دل میں اس ملعون کو بھی خدا کی ہستی کا یقین تھا، جیسا کہ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، بنی اسرائیل رکوع نمبر 12 سے ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب، یعنی آسمان و زمین کی سب چیزیں جس کے زیر تربیت ہیں وہی رب العالمین ہے۔ اگر تمہارے قلوب میں کسی چیز پر یقین لانے کی استعداد موجود ہو تو فطرت انسانی سب سے پہلے اس چیز کا یقین دلانے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 9، فرعون جان بوجھ کر بات کو رلانا چاہتا تھا، اپنے حوالی موالی کو ابھارنے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو خفیف کرنے کے لیے کہنے لگا، سنتے ہو موسیٰ کیسی دورازکار باتیں کر رہے ہیں، کیا تم میں کوئی تصدیق کرے گا کہ میرے سوا آسمان و زمین میں کوئی اور رب ہے؟ نمبر 10، یعنی او احمق، میں جس رب العالمین کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے جس نے خود تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا جب تمہارے بیچ بھی نہ تھا، اس وقت زمین و آسمان کی تربیت و تدبیر کر رہا تھا۔ لمجنون، ضرور بولا ہے۔ نمبر 1، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، کہا پروردگار مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ نمبر 2، قال لئن اتخذت الہا غیری لجعلنک من المسجونین، بولا اگر تو نے ٹھہرایا کوئی اور حاکم میرے سوائے تو مقرر ڈالوں گا تجھ کو قید میں۔ نمبر 3، قال اولو جئتک بشیء مبین، کہا اور اگر لے کر آیا ہوں تیرے پاس ایک چیز کھول دینے والی۔ نمبر 4، قال فأت به ان كنت من الصادقین، بولا تو وہ چیز لا اگر تو سچ کہتا ہے۔ القى عصاه فاذا هي ثعبان مبین، پھر ڈال دیا اپنا عصا سو اسی وقت وہ اژدہا ہو گیا صریح۔ ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرین، اور اندر بغل سے نکالا اپنا ہاتھ سو اسی وقت وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے سامنے۔ قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم، بولا اپنے گرد کے سرداروں سے یہ تو کوئی جادوگر ہے پڑھا ہوا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے دیش سے اپنے جادو کے زور سے۔ فماذا تأمرون، سو اب کیا حکم دیتے ہو؟ نمبر 5، قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرین، بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو اور بھیج شہروں میں نقیب۔ یأتوک بکل سحار علیم، لے آئیں تیرے پاس جو بڑا جادوگر ہو پڑا ہوا۔ تفسیر۔ نمبر 1، فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جنون کا الزام، ان الیاذ باللہ کس دیوانہ کو رسول بنا کر بھیجا ہے جو ہماری اور ہمارے باپ دادوں کی خبر لیتا ہے اور ہماری شوکت و حشمت کو دیکھ کر ذرا نہیں جھجکتا؟ معلوم ہوتا ہے اس کا دماغ عقل سے بالکل خالی ہے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل توحید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک بات کہی جس طرح کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے آخر میں کہی تھی، یعنی رب العالمین وہ ہے جو مشرق و مغرب کا مالک اور تمام سیارات کے طلوع غروب کی تدبیر ایک محکم و مضبوط نظام کے موافق کرنے والا ہے، اور تم میں ذرا بھی عقل ہو تو بتلا سکتے ہو کہ اس عظیم الشان نظام کا قائم رکھنے والا بجز خدا کے کون ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کو قدرت ہے کہ اس کے قائم کیے ہوئے نظام کو ایک سیکنڈ کے لیے توڑ دے یا بدل ڈالے؟ یہ آخری بات سن کر فرعون بالکل مبہوت ہو گیا اور بحث و جدال سے
گزر کر دھمکیوں پر اتر آیا، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بات کہے جاتے تھے، اللہ کی قدرتیں بتانے کو، اور فرعون بیچ میں اپنے سرداروں کو ابھارتا تھا کہ ان کو یقین نہ آ جائے۔ نمبر 3، فرعون کے دعوی الوہیت۔ اس مرتبہ فرعون نے اپنا مطلب صاف کہہ دیا کہ یہاں مصر میں کوئی اور خدا نہیں، اگر میرے سوا کسی اور کی معبود کی حکومت مانی تو یاد رکھو قید خانہ تیار ہے۔ نمبر 4، معجزات نبوت کا مظاہرہ، یعنی فیصلے میں ابھی جلدی نہ کر، یہ تو تیری باتوں کا جواب تھا، اب ذرا وہ کھلے ہوئے نشانات بھی دیکھ لے جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور میری صداقت دونوں کا اظہار ہو۔ اگر ایسے نشانات دکھلاؤں تو کیا پھر بھی تیرا فیصلہ یہی رہے گا؟ نمبر 5، فرعون کا حواس باختہ ہونا، یا تو خدائی کے دعوے تھے یا اتنی جلد ایسا حواس باختہ ہو گیا کہ اپنے غلاموں اور پرستاروں کے احکام پر چلنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ سورۃ الشعراء کا پہلا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔